بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9، ہوپ یو آل آر فائن۔ آج اسلامیات کا ہم لوگ چیپٹر نمبر 3 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر 7 پہ دیکھنے والے ہیں۔ آپ کو یہ آیات جو حدیث ہیں وہ اس طریقے سے دی ہوئی ہوں گی اور اس میں آپ کو کہا جائے گا کہ اس کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی کہا جائے گا کہ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے وہ آپ لکھیں، تو اس طریقے سے پھر آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ رائٹ کر دیں گے۔ عموماً تشریح بھی وہ پوچھ لیا کرتے ہیں کہ حدیث کی تشریح لکھیں، تو میں آپ کو نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ اس میں اس کی احادیث کا مفہوم اور تشریح جو ہے وہ ساتھ میں اپلوڈ کر دوں گی، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پیپر میں آئے گا، لیکن آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گی۔ تو ابھی فی الحال ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ چیپٹر پہ۔ اس میں آپ کو دیے اسماء الحسنہ، یہ بھی آپ نے سارے میننگس یاد کرنے ہیں کیونکہ یہ باقاعدہ ایک شورٹ کی طرح آتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ الواحد و القادر کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی سے 2 ورڈز دے دیے انہوں نے، کوئی سا ایک لفظ دے دیا، تو آپ کو جتنے بھی انہوں نے یہ دیے ہوئے ہیں آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہے۔ تو اس چیپٹر کی جب میں دوبارہ سے ویڈیو بناؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ بتا دوں گی۔ ابھی فی الحال میں آپ کو آج کروانے لگی ہوں ایمانیات و عبادات، چیپٹر ہے آپ کا پیج نمبر 12 پہ، اور اس کا ٹاپک ہے عقیدہ توحید۔ تو آپ نے اس کی ریڈنگ اچھے سے کر لینی ہے۔ اس کے MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کا ہے توحید کا لغوی معنی ہے۔ نمبر الف جو ہے اس کو ٹک کر لیں، ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کے کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص آپ سب کو پتہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، توحید کا آپ لوگوں نے اقرار کیا۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصے دار بنانا۔ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے ذات میں شرک کی، اٹ مینس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے۔ اب اس کے مختصر جواب دیں تو نمبر 1 ہے شرک کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 13 پہ لاسٹ میں دیا ہوا اس کا آنسر۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ اس کا آنسر ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، شرک کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں۔ آپ کو یہاں پہ شرک کی 3 اقسام دی ہوئی ہیں، کوئی سی 2 جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ نے کر لینی ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھنا۔ اب جیسے یہ پہلے آپ اس کو کر لیں، ذات میں شرک، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ تو اس کو شارٹ فارم میں آپ یہ کر سکتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا یہ لائن آپ رہنے دیں، یہاں سے کر لیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ سیکنڈ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت کہلاتا ہے یا شرک کرنا کہلاتا ہے۔ بس اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک بھی آپ لکھ لیں گے تو آپ کا شارٹ جو ہے آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے۔ نیکسٹ شارٹ جو آپ کا ہے عقیدہ توحید کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے سارے انہوں نے آپ کو دیے ہوئے 1 2 3 4 5، ان میں سے جو آپ کو ایزی لگتا ہے، جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی سے بھی 2 آپ کر سکتے ہو۔ میں نے اس کو اور اس کو ٹک کیا ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند و بہادر ہوتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ اور لاسٹ میں نے کیا وہ عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والا انسان پورا امید ہوتا ہے
اور وہ پرسکون و اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ آپ کے شارٹ کویشچنس کے آنسرس تھے۔ اب آ جائیں تفصیلی جواب دیں۔ عقیدہ توحید پر جامع نوٹ لکھیں۔ تو میں نے اس کو ریٹن فارم میں آلریڈی لکھ لیا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے مفہوم، یعنی کہ بتائیں گے کہ توحید کا مطلب کیا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا کے ہیں۔ شریعت کی اسلام میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور کمالات میں ایک ماننا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آپ دو کہ اہمیت۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی بھی شخص عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے عقیدہ توحید کی اقسام۔ عقیدہ توحید کے 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ اور لاسٹ میں آپ ہیڈنگ دے دو کہ عقیدہ توحید کے اثرات، وہی 2 اثرات جو آپ نے شارٹ میں یاد کیے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ نے ڈیٹیل سے شارٹ کویشچن آنسرز اور لانگ جو ہیں وہ سمجھے ہوں گے اور اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔